پر گرنا ہی تھا تو میرے آنے سے پہلے گر گئے ہوتے۔ میری آنکھوں کے سامنے شاخ سے یہ رشتہ کیوں توڑا گیا؟ گرم ہواؤں کی بیداد گری کے فسانے مجھے کیوں سنائے؟ میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، پھر جانے والوں نے اپنا یہ زہر میری سماعتوں میں کیوں اتار دیا؟ میں کوئی مسیحا تو نہیں کہ ایک ایک زخم پر مرہم رکھ دیتا۔ مجھے رقص زنجیر کیوں دکھایا گیا کہ میرے ناتواں ہاتھ نگمگی کے پیروں کی بیڑیاں نہیں کاٹ سکتے؟ میں تو نامعلوم منزلوں کا مسافر ہوں، اور اس لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ راستوں میں صدیوں سے پڑے ہوئے سنگریزوں کی فریادیں سنتا ہوا گزر جاؤں، چیخ پر ٹھہروں کہ یہاں تو چیخیں ہی چیخیں ہیں۔ موسم کی سختیوں سے بے رنگ ہو جانے والے کس پتھر کی داستان سنوں کہ ہر پتھر کا سینہ اندر سے گرم موم کی طرح ہے۔ آفریدی بہت دیر تک اپنی مجبوریوں کا ماتم کرتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ پورا کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ ساوتری کے بہنے والے لہو نے اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی کہ کوئی شخص اپنے قدموں کو آلودہ کیے بغیر یہاں سے گزر جاتا۔ آفریدی کے تلوے بھی ساوتری کے خون سے تر ہو گئے۔ راجپوتوں کی نظر میں یہ ایک نیچ لڑکی کا خون تھا، غیرت کی حرارت سے محروم ہوتا ہے۔ مگر جب اسی خون نے آفریدی کے پیروں کو چھوا تو شاہی سفیر کے دل و دماغ جل اٹھے۔ علی امر کو محسوس ہوا کہ ساوتری کے خون میں اعلیٰ نسل راجپوتوں کے خون سے زیادہ گرمی تھی۔ آفریدی بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کرتا ہوا بالآخر رقاصہ ساوتری کے پیروں تک پہنچ گیا، جن میں باندھے جانے والے سنہری گھنگرو خون آلود نظر آ رہے تھے۔ آفریدی چند لمحوں تک ان پیروں کو دیکھتا رہا جن کی گردش سے کبھی اہل ہوس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی تھی، اور اب وہی پائے ہنائی کسی خاردار شاخ کی طرح کاٹ کر پھینک دیے گئے تھے۔ اہل ہوس کا یہ کاروبار بھی کس قدر سنگ دلانہ تھا۔ جسم و جاں کے تاجر رات کے اندھیروں میں گھنگروؤں سے ان کی جھنکار کا سود وصول کرتے، اور صبح ہوتے ہوتے انہیں اس لیے توڑ دیتے کہ آئندہ شب میں کوئی دوسری نخیز پازیب ان کی سوداگری کا نشانہ بننے کی منتظر ہوتی تھی۔ آفریدی جھکا اور لرزتے ہاتھوں سے گھنگروؤں کو کھولنے لگا۔ مرنے کے بعد صحیح، مگر میں نے تجھے ہوس پرستوں کی پہنائی ہوئی زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ کل تیرے جسم کے ٹکڑوں کو نظر آتش کر دیا جائے گا، مگر اس طرح کہ تیرے پاؤں میں مجبوری اور غلامی کی کوئی لعنت زدہ نشانی نہیں ہوگی۔ پھر میں تیری اس نشانی کو دہلی لے جاؤں گا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو دوبارہ چتوڑاؤں گا، اور تیری قوم کی ایک ایک لڑکی کے پیروں سے گھنگرو کھول دوں گا۔ میں تیری نیم باز آنکھیں دیکھ رہا ہوں، تو آنے والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ راکھ ہو جانے کے بعد بھی اپنی شبنمی آنکھوں کو کھلا رکھنا، آنے والے ایک دن ضرور آئیں گے۔ انہیں جادوگر رام دیو رک سکتا ہے، اور نہ ہی یہ اعلیٰ نسل ہوس کے پجاری۔ بس ساوتری، وہ آیا ہی چاہتے ہیں۔ میری سماعتوں میں ان کی آبدار شمشیروں اور گھوڑوں کی برق رفتاری کا شور گونج رہا ہے۔ ذرا صبر کر کہ فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ ساوتری کی لاش کو مخاطب کر کے آفریدی اپنے بستر کی طرف پلٹا، اور اس نے رقاصہ کے گھنگرو اپنے پیرہن کی جیب میں رکھ لیے۔ یہ ان مظلوم لڑکیوں کی امانت ہیں جنہیں میں آنے والے وقت کی بارگاہ میں پیش کروں گا، جو بہت مہربان اور انصاف کرنے والا ہے۔ پھر آفریدی بستر پر لیٹ گیا۔ ساوتری کے خون ناحق کے دھبے اس بے داغ چادر تک پہنچے جو شاہی سفیر کے لیے بچھائی گئی تھی۔ آفریدی نے آنکھیں بند کر لیں، اور اس کے تصور میں خون کا ایک سمندر مجزن ہو گیا۔ سمندر کی ہر موج کے دوش پر ایک لہو لہان لڑکی کا مردہ جسم تھا، اور وہ تمام لڑکیاں ریاست چتوڑ سے تعلق رکھتی تھیں۔ اپنی زندگی میں پہلی بار آفریدی کو محسوس ہوا کہ وہ راج محل کے کمرے کی بجائے کسی مقتل میں لیٹا ہے، اور اس کا ریشمی بستر پتھر کی ایک قبر بن گیا ہے۔ سونے والوں کو سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، مگر تمام رات آفریدی کی پلک بھی نہ چھپک سکی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آفریدی اس وقت چونک اٹھا جب کمرے کا دروازہ کھلا، اور چتوڑ میں بسنے والی نیچ قوم کے کچھ لوگ ساوتری کی لاش اٹھانے کے لیے اندر داخل ہوئے۔ رام دیو کی صفا کی اور مسلسل کئی راتوں کی بے خوابی کے سبب آفریدی کا دماغ کسی پھوڑے کی طرح پک رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ کمرے کی صفائی کرنے والوں پر اپنی تمام نفرتیں نازل کر دے، مگر یہ کار بے سود تھا۔ وہ تو خود زمانے بھر کے ٹھکرائے ہوئے ستم رسیدہ انسان تھے۔ آفریدی بڑی قوت برداشت کے ساتھ وہ منظر دیکھتا رہا۔ قانون کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو قتل کر دیا تھا، اور اب اس کی لاش کو جلانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ عدالتیں بھی قائم تھیں، گواہ بھی موجود تھے، مگر ساوتری کے خون کا کوئی حساب لینے والا نہیں تھا۔ آفریدی کے ہاتھ بھی دھوئے گئے جو ساوتری کے گھنگرو کھولنے کی وجہ سے رنگین ہو گئے تھے، اور اس چادر کو بھی صاف کر دیا گیا جس پر آفریدی کے خون آلود پیروں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ بڑی مہارت سے رقاصہ کے خون کا عکس تک مٹا دیا گیا تھا، مگر صفائی کرنے والوں کو یہ راز نہیں معلوم تھا کہ خون آفریدی کے پیرہن کی جیب تک پہنچ گیا ہے۔ جب کمرہ آئینے کی طرح شفاف ہو گیا تو مہا منتری وکرم سنگھ اس کی عیادت کے لیے آیا۔ آفریدی نے بہت غور سے ریاست چتوڑ کے عظیم سیاستداں کو دیکھا۔ وکرم سنگھ کے ہونٹوں پر ایک طنز آمیز مسکراہٹ تھی۔ آفریدی نے بھی اپنا انداز فکر بدل ڈالا۔ اس سے پہلے کہ وکرم سنگھ اس کی مزاج پرسی کرتا، آفریدی خود ہی بول اٹھا، مہا منتری کو یہ مسلسل فتوحات مبارک ہوں۔
आफरीदी के होंठों पर भी एक जहर आलूद तबस्सुम रक्सा था। अभी चित्तौड़ में और कितनी मजलूम लड़कियां हैं जो शाही सफीर के मुलाहजे के लिए पेश की जाएंगी, जब तक तुम्हें और तुम्हारे सुल्तान को राजपूतों की लाजवाल कुव्वत का अंदाजा नहीं हो जाता। विक्रम सिंह अफरीदी के करीब ही बैठता हुआ बोला। ताकतवर लोग अपनी शमशीरों का इस्तेमाल गुलाब और चंबेली की लचकती डालियों पर नहीं करते। अफरीदी ने विक्रम सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा। फौलाद सिर्फ हरीफों के जिस्म ही बता सकते हैं कि अहले चित्तौड़ की तलवारें जंग आलूद हो गई हैं या अभी इनमें कुछ आप बाकी है। वक्त आने दो, सरबुलंद राजपूत तुम्हें ये सबूत भी फराहम कर देंगे। कमरे में महामंत्री का कहका बुलंद हुआ। विक्रम सिंह की ये रविश इंतहाई तहकीर अमेज थी। नहीं महामंत्री, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आफरीदी विक्रम सिंह के दावों को मुसलसल झुटला रहा था। मजबूर और बेकस अवाम पर नरवा जबरो तशद्दुद ने राजपूतों के वकार को खोखला कर दिया है। झूठे गरूर की दीमक आपकी पूरी तहजीब को चाट चुकी है। मेरी आंखें देख रही हैं कि कुछ भी बाकी नहीं बचा। आफरीदी की तानाजनी में नश्तरों जैसी काट थी। विक्रम सिंह तड़प उठा। आफरीदी, तुम अंधे हो? क्या तुम्हें अब तक महाराज रामदेव की सहाराना कुव्वतों का अंदाजा नहीं हुआ? मैंने रामदेव से कह दिया था कि चित्तौड़ के हुक्मरानों ने सियासी मसाइल को जादूगरों के हवाले करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत का सबूत दिया है। मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि मुझे खौफो हरास में मुब्तला करने की बजाय रानी पद्मिनी के हुजूर पेश कर दिया जाए। मेरी पैगाम रसानी में जिस कदर ताखीर होती जाएगी, मसाइल उतने ही उलझते चले जाएंगे। साथ इंतजार ज्यादा तवील होगी तो फिर सुल्तान के कहरो गजब के आगे माजरत की कोई दीवार खड़ी नहीं की जा सकेगी। आफरीदी ने नहायत ही सुलझे हुए अंदाज में कहा। हमने तुम्हारे सुल्तान से किसी सिफारती ताल्लुक की दरख्वास्त नहीं की थी और न तुम हमारे बुलाए हुए मेहमान हो। तुमने यह सफर अपनी गर्ज से इख्तियार किया है, इसलिए तुम्हें हर हाल में रानी पद्मिनी की खुशनुदी को पेश नजर रखना होगा। मैंने इनसे बात की थी, लेकिन अभी वो वक़्त देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तुम्हारे जख्म भी तो ठीक नहीं हुए हैं, इन्हें भर तो जाने दो। विक्रम सिंह ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बेनियाजी का मुजाहरा किया था। मेरे जख्म भरने तक तो बड़ा हंगामा बर्पा हो जाएगा। मेरे जख्मों की तरफ न देखें। सुल्तान की इस बुलंद इकबाल पेशानी को तस्वर में लाने की कोशिश करें जिस पर अब तक बेशुमार शिकनें नुमायां हो चुकी होंगी। आफरीदी, अपनी जुबान को एहतियात से जुम्बश दो। तुम किसी खराज गुजार हुक्मरान से नहीं, एक आज़ाद फरमारवा के महामंत्री से मुखातिब हो। महामंत्री, मैंने बहुत एहतियात से काम लिया, सबर की आखिरी मंजिल से भी गुजर कर देख लिया, मगर आपके तेवर समझ में नहीं आते। अफरीदी के लहजे से झुंझुलाहट आश्कार थी। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हम भी तुम्हें कशमकशे इंतजार से बचाना चाहते हैं। विक्रम सिंह दोबारा सर्द मिजाज नजर आने लगा था। अगर तुम अपने मकसद की तकमील चाहते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। पूछिए, आफरीदी ने बेजारी से जवाब दिया। तुम्हारी शमशीर से हलाक होने वाले वो मुसलमान सिपाही चित्तौड़ की सरहदों तक क्यों आए थे? विक्रम सिंह ने पूछा और आफरीदी के जवाब देने से पहले ही अपने सवाल को आगे बढ़ा दिया। हम इस राज से वाकिफ हो चुके हैं कि मकतूल सिपाही भी सुल्तानी अफवाज से ताल्लुक रखते थे। फिर ये मसनूई जंग क्यों की गई और तुम जख्मी होकर मशकूक हालत में हमारे सरहदी मुहाफिजों तक क्यों पहुंचे? महामंत्री, आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आफरीदी ने गुरेज इख्तियार किया तो विक्रम सिंह ने नई चाल चली। आखिर तुम महारानी पद्मिनी से क्यों मिलना चाहते हो? महामंत्री, हमेशा याद रखो कि शाहों के राज जानने की सजा बड़ी दर्दनाक होती है। बेहतर यही है कि तुम भी कुछ दिन जिंदा रहो और मुझे भी जिंदा रहने दो। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा तारी रहा। फिर विक्रम सिंह बहुत ठहर ठहर कर कहने लगा। तुम मेरे किसी सवाल का जवाब न दे सके, इसलिए तुम्हें रानी पद्मिनी की हजूरी का शर्फ हासिल नहीं हो सकता। ये कहते हुए विक्रम सिंह उठ खड़ा हुआ। ठीक है, आफरीदी ने भी अपनी निगाहों का जाविया तब्दील कर लिया। अगर रानी पद्मिनी के पास सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का पैगाम सुनने के लिए वक्त नहीं है तो फिर मैं भी चित्तौड़ की सलामती की जमानत नहीं दे सकता। अगर आपका ये ख्याल है कि मुद्दत इंतजार खत्म होने के बाद दिल्ली से कोई दूसरा सफीर चित्तौड़ की जानब आएगा तो अपने इन गुमराह कुन ख्यालात से फौरन पीछा छुड़ा लीजिए। सुल्तान की नाजुक मिजाजियां इन बातों की आदी नहीं। वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील में एक लम्हे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं करते। मैंने सुल्तान की शाही लुगत में इंतजार का लफ्ज नहीं देखा। ये कहते कहते अली अमर अफरीदी को भी महसूस होने लगा था जैसे वो खुद अलाउद्दीन खिलजी की जुबान बोल रहा हो। विक्रम सिंह ने नापसंदीदा नजरों से अफरीदी की तरफ देखा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। इस रात भी अफरीदी के कमरे में सुराही बदस्त रकासा भेजी गई। रामदेव और विक्रम सिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। इनकी मसलसल यही कोशिश थी कि किसी तरह अफरीदी एक बार लड़खड़ा जाए या खौफ दहशत की परछाइयां उसके दिलो दिमाग को घेर लें। मुंसूबे नए नए अंदाज से तरतीब दिए जाते थे, मगर अफरीदी का तवाज़ुन अभी तक बरकरार था। ना शीशा और जाम उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर सके और ना ही होशरुबा हुस्न रखने वाली लड़कियां इसके हवास छीन सकी थी।
یہاں تک کہ رام دیو کے تمام جادوئی عمل بھی بے اثر ٹھہرے تھے اور علی امر آفریدی پہلے سے زیادہ بے باک ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 دن تک رام دیو کی سفلی سازشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس عرصے میں شاہی سفیر صحتیاب ہو چکا تھا، مگر ابھی اسے رانی پدمنی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ ادھر رام دیو اپنے طلسمات کے ذریعے آفریدی کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ادھر انتہائی رازداری کے ساتھ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی وکرم سنگھ سے مشورے کر رہے تھے۔ مہاراج، رام دیو اپنے بہترین ہنر کی نمائش کر چکے، مگر شاہی سفیر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مہامنتری راجہ رتن سنگھ کے سامنے اپنی تمام کارروائیوں کی تفصیلات پیش کر رہا تھا۔ علاؤ الدین خلجی کا سفیر مہارانی پدمنی سے کس لیے ملنا چاہتا ہے؟ آخر راجہ رتن سنگھ کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ کئی دن سے اس تلخ حقیقت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج وہ خاموش نہ رہ سکا اور وکرم سنگھ پر برس پڑا۔ مہامنتری سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح میرے سامنے کھل جائے۔ وکرم سنگھ بہت آہستہ لہجے میں بول رہا تھا۔ میں سارے حربے استعمال کر چکا ہوں، مگر وہ یہی کہتا ہے کہ سلطان کا پیام صرف مہارانی پدمنی کے لیے ہے۔ راجہ رتن سنگھ نے گھبرا کر اپنی خوبصورت شریک حیات کی طرف دیکھا۔ رانی پدمنی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک نامحرم کی زبان سے ادا ہونے والے ان الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ فوراً ہی چیخ کر بولی، اس کی زبان کاٹ کر پھینک دو یا پھر اسی حالت میں دہلی واپس بھیج دو۔ نہیں مہارانی، ہمیں سلطان کا پیغام سننا ہی ہوگا، وکرم سنگھ نے ادب کے ساتھ رانی پدمنی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ علاؤ الدین خلجی طاقت کا وہ طوفان ہے جس کے اثر سے مضبوط ترین سلطنتیں بھی خس و خشاک کی مانند اڑی جا رہی ہیں۔ یہ بات ہوا کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، مگر ہمیں ان سرکش ہواؤں کے صحیح رخ کا اندازہ کرنا ہوگا، ورنہ چتوڑ کا ایک ایک چراغ بجھ جائے گا۔ یہ راز تمہارے علاوہ کس کو معلوم ہے کہ دہلی کا سفیر رانی پدمنی کے لیے خفیہ پیغام لے کر آیا ہے؟ راجہ رتن سنگھ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ راج محل کے سبھی نواسی اس راز سے واقف ہیں۔ وکرم سنگھ اس حقیقت کو چھپانا چاہتا تھا کہ اس طرح رانی پدمنی کے رسوا ہونے کا اندیشہ تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ راجہ رتن سنگھ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور چیختے ہوئے بولا، کیا ہم نے تمہیں اسی دن کے لیے وزارت عظمیٰ کا منصب بخشا تھا کہ تم گہری نیند سو جاؤ اور راج محل کے راز بند کمروں سے نکل کر چتوڑ کی پہاڑیوں میں گونجنے لگے؟ راجہ رتن سنگھ کے اس سوال پر وکرم سنگھ کا چہرہ فک ہو گیا، مگر وہ ایک مضبوط اعصاب کا انسان تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بکھرنے نہیں دیا۔ مہاراج، میں نے اس راز پر گہرا پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر وقت کی رفتار میرے ارادوں سے زیادہ تیز تھی۔ وکرم سنگھ بہت پر اعتماد لہجے میں بول رہا تھا۔ جب ہمارے سرحدی محافظوں نے ایک زخمی نوجوان کو نیم بے ہوشی کے عالم میں پایا تو وہ بار بار چیخ رہا تھا کہ میں سلطان علاؤ الدین خلجی کا سفیر ہوں اور مجھے رانی پدمنی کے حضور لے چلو۔ میں چتوڑ کی حکمراں کے لیے سلطان کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ الفاظ ہمارے کئی سپاہیوں نے سنے اور پھر بات پھیلتی چلی گئی۔ علاؤ الدین خلجی کا سفیر انتہائی مشکوک اور ہنگامی حالت میں یہاں تک پہنچا تھا۔ میرا ذہن حادثے کی تحقیق میں الجھا رہا اور چتوڑ کے سپاہی اشاروں کنایوں میں راز ایک دوسرے کو منتقل کرتے رہے۔ ان کی زبانیں آج بھی خاموش ہیں، مگر نگاہیں سلطان کا وہ مخصوص پیغام جاننے کے لیے بے چین نظر آتی ہیں۔ تم راجپوت سپاہیوں کی بے چینی کا مطلب سمجھتے ہو وکرم سنگھ؟ راجہ رتن سنگھ کا لہجہ نفرت کے زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے گجرات میں یہ شرمناک واقعہ رونما ہو چکا ہے کہ راجہ کرن شکست کھا کر فرار ہو گیا اور اس کی بیوی کملا دیوی مسلمان ہو کر سلطان کے حرم میں داخل ہو گئی۔ سلطان کا یہ خصوصی پیغام بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے دہلی کا حکمراں چتوڑ کے راجپوتوں کے چہروں پر سیاہی مل دینا چاہتا ہے۔ اس کی فوجوں نے ابھی تک گردش نہیں کی، لیکن سفیر بھیج کر سلطان نے ہماری عزت و ناموس پر جلگار کر دی ہے۔ تم بار بار یہ جہلانہ تبصرہ کرتے رہتے ہو۔ علاؤ الدین خلجی کا سفیر مشکوک حالات میں یہاں تک پہنچا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے ایک لفظ نے راجپوت سرداروں اور فوجیوں کے درمیان رانی پدمنی کے تقدس کو مشتبہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سب کچھ تمہاری بے خبری کے باعث ہوا ہے۔ راجہ رتن سنگھ انتہائی عالم جبر میں اپنے لائق ترین مہامنتری کو اس کا گناہ یاد دلا رہا تھا۔ یہ سرگوشیاں صرف راج محل اور وزراء کے اعلیٰ طبقے تک ہی محدود ہیں۔ وکرم سنگھ کا لہجہ ندامت آمیز تھا۔ یقیناً صورتحال کسی حد تک بگڑ گئی ہے، مگر پھر بھی آپ کی عام رعایا کو یہ خبر نہیں کہ سلطانی سفیر یہاں کس لیے آیا ہے۔ وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ سلطان علاؤ الدین خلجی نے مہاراجہ رتن سنگھ کی طرف صلح اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ آپ کا یہ خادم بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ بگڑی ہوئی صورتحال کو نیا رخ دے کر عوام کے ذہنوں کو غبار آلود ہونے سے بچا لے۔ عورتوں کی حد سے بڑی خوبصورتی شبستان محبت کو سیاسی مقتل بنا دیتی ہے۔ راجہ رتن سنگھ بہت زیادہ شکستہ نظر آنے لگا تھا۔ رانی پدمنی نے فوراً ہی ایک جام سرخ لبریز کر کے اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کیا۔ رتن سنگھ ہمیشہ پدمنی کے ہاتھ سے شراب پیتا تھا۔ اس کی دوسری رانیوں کو یہ سعادت بھی حاصل نہیں ہوئی۔ جب کبھی سیاسی صورتحال الجھ جاتی تو رانی پدمنی رات رات بھر راجہ رتن سنگھ کو شراب پلاتی رہتی اور چتوڑ کا حکمراں اپنے پرسکون اعصاب کے ساتھ
ان مسائل کا حل تلاش کرتا رہتا۔ پدمنی کے ہاتھ سے کئی جام پینے کے بعد رتن سنگھ نے مہا منتری کی طرف دیکھا۔ اب ہمارے سامنے 3 راستے کھلے ہیں، آفریدی کو مسلسل قید میں رکھا جائے یا پھر قتل کر دیا جائے۔ اس طرح ہم اپنی حکومت کے سفینے کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر سلطان نے ہم سے اپنے سفیر کا حساب طلب کیا تو پھر بڑے سے بڑا سنگین حادثہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو تم کل رات یہ راز جاننے کی کوشش کرو کہ پیغام زبانی ہے یا تحریری۔ میرے خیال میں خصوصی پیغام زبانی نہیں ہوتے۔ اس طرح یہ امکان موجود ہے کہ آفریدی کے پاس سلطان کا تحریری پیغام موجود ہے۔ اگر ہم وہ پیغام حاصل کر لیں تو شاہی سفیر کو بے دست و پاک کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم اس خفیہ پیغام کی عبارت سے بھی باخبر ہو جائیں گے اور پھر اس کی روشنی میں کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ حالت بے خودی میں بھی راجہ رتن سنگھ کا مشورہ بہت معنی خیز تھا۔ دوسرے دن فضا بہت زیادہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ مہاراج رام دیو کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ آج کی رات وہ آفریدی کے کمرے میں نہیں جائیں گے، بلکہ آدھی رات کے قریب راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور وکرم سنگھ خود ان کے درشن کو حاضر ہوں گے۔ منصوبے پر کس طرح عمل درآمد کیا جائے گا، اس کی خبر چتوڑ کی ان 3 ہستیوں کے سوا کسی چوتھے فرد کو نہیں تھی۔ پھر جب شام ہوئی تو آفریدی کے لیے کھانا بھیجا گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی سلطان کے سفیر کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی طبیعت کچھ بوجھل ہو گئی ہے۔ آفریدی نے اس تبدیلی پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ اسے طبیعت کی سستی سمجھتا رہا اور کچھ دیر کے بعد بے ہوشی کی دعا نے اس کے حواس چھین لیے۔ جب آفریدی اپنے گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہو گیا تو محافظ سپاہی اسے اٹھا کر آشرم میں لے گئے۔ آفریدی کو بے ہوش دیکھ کر رام دیو اور راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ پسندیدہ شکار بڑی بے دست و پا حالت میں ان کے سامنے لایا گیا تھا۔ اسے یہاں ڈال دو، رام دیو نے تحقیر امیز لہجے میں سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ رام دیو نے جس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا وہ لکڑیوں کی بنی ہوئی ایک بلند سیج تھی جو گیندے کے پھولوں کی کثرت سے بھری ہوئی تھی۔ راجہ رتن سنگھ آگے بڑھا اور رام دیو سے عرض کرنے لگا، مہاراج، یہ ہمارے دشمن کا ایک خوفناک پیغام لے کر آیا ہے۔ اگر وہ پیغام کسی طرح پرجا کے سامنے سنا دیا گیا تو آپ کے ماننے والوں کی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گیان سے اس پیغام کی حقیقت معلوم کر لیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ وہ پیغام زبانی ہے یا تحریری؟ مہاراج رام دیو نے رتن سنگھ کا سوال سن کر پہلے تو بھڑکتی ہوئی آگ میں مٹھی بھر لوبان ڈالا اور جب کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تو پھر آفریدی کے سینے پر اپنی 5 انگلیاں رکھ کر چند نامانوس کلمات پڑھے اور گرجدار آواز میں کہا، پاپی، اسی میں تیری کشلتا ہے کہ تو اپنے من کا بھید کھول دے اور صاف صاف بتا دے کہ یہاں کیوں آیا ہے۔ رام دیو کا یہ جادوئی عمل سائنسی دور کے عمل تنویم سے مشابہ تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ سمجھ رہے تھے کہ رام دیو کی پہلی ہدایت پر آفریدی زبان کھول دے گا، مگر بار بار ایک ہی بات کو دہرانے کے باوجود علی امر آفریدی کے ہونٹوں کو جنبش تک نہ ہو سکی۔ جادوگر رام دیو ایک مرتبہ پھر ایک مسلم نوجوان سے شکست کھا گیا تھا۔ رام دیو شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ بڑا پاپی ہے، بڑا پاپی ہے۔ رام دیو اپنے ہونٹ چبا رہا تھا، پھر اچانک راجہ رتن سنگھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اس کے پاس کوئی زبانی پیغام نہیں، یہ جو کچھ لایا ہے وہ تحریری شکل میں کہیں موجود ہے، تم لوگ تلاش کر لو، کامیابی حاصل ہوگی۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی رام دیو کے اس انکشاف کے بعد بہت خوش تھے۔ رتن سنگھ نے فوراً وکرم سنگھ کو حکم دیا کہ وہ شاہی سفیر کی باریک بینی سے تلاشی لے۔ وکرم سنگھ نے اپنے فرما روا کی ہدایت کے مطابق آفریدی کا لباس کا ایک ایک گوشہ دیکھ ڈالا، مگر وہاں کوئی شاہی دستاویز موجود نہیں تھی۔ پھر جب راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے چہرے گہری اداسیوں میں ڈوبنے لگے تو وکرم سنگھ اچانک بہت زیادہ خوش نظر آنے لگا۔ آفریدی کے پیرہن میں کسی ٹھوس چیز کی موجودگی ان کے خوابوں کی تعبیر پیش کر رہی تھی، مگر جب وکرم سنگھ کا ہاتھ باہر آیا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ وکرم سنگھ کے ہاتھ میں 2 خون آلود گھنگرو تھے۔ یہ کیا؟ راجہ رتن سنگھ حیرانی سے وکرم سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ رقاصہ ساوتری کے پیروں کے گھنگرو ہیں جو کچھ دن پہلے آفریدی کے کمرے میں قتل کر دی گئی تھی، اور اس کا یہ جرم تھا کہ وہ شاہی سفیر کے سامنے اپنے حکمرانوں کی تذلیل کر رہی تھی۔ یہ گھنگروں کا کیا کرے گا؟ راجہ رتن سنگھ کی حیرت برقرار تھی۔ ہمارے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ احمق نوجوان ساوتری کے گھنگرو لے جا کر اپنے سلطان کی بارگاہ میں پیش کرے گا اور انہیں بتائے گا کہ چتوڑ میں انسانوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ وکرم سنگھ نے اپنے حکمران کے سامنے آفریدی کی وحشت دیوانگی کی تفصیلات پیش کی۔ مجھے کسی اچھوت رقاصہ کے گھنگرو نہیں، علاؤدین خلجی کی وہ دستاویز چاہیے جو غیور راجپوتوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی ہے۔ راجہ رتن سنگھ کا لہجہ قہر و غضب میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وکرم سنگھ کوئی جواب دیتا، رام دیو کی مکروہ آواز سے رات کا سناٹا مجروح ہو گیا۔ یہ کوئی شاہی دستاویز لے کر نہیں آیا ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے زبانی پیغام کی شکل میں ہے، اس پر تشدد کرو، تھوڑی دیر میں زبان کھول دے گا۔ رام دیو کے لہجے میں آفریدی کے لیے بدترین نفرت موجود تھی۔ راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور مہا منتری حیرت زدہ نگاہوں سے رام دیو کی طرف دیکھ رہے تھے۔
ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مہاراج کی کس بات کا اعتبار کریں۔ رام دیو نے پہلے کہا تھا کہ آفریدی زبانی پیغام لے کر آیا ہے۔ جب وہ منتروں کی شکتی سے سلطانی سفیر کی زبان نہ کھلوا سکے تو کہنے لگے کہ اس کے پاس کوئی تحریری دستاویز موجود ہے۔ وہ بہت دیر کی تلاشی کے بعد جب گھنگروں کے سوا کچھ بھی برآمد نہ ہو سکا تو رام دیو نے ایک بار پھر اپنا بیان پلٹ دیا۔ اس کی یہ حرکت کسی سیاستداں سے کم نہیں تھی۔ مہاراج، ہم تو آپ کی ایک بات بھی نہیں سمجھ سکے۔ بلاخر رتن سنگھ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ خود بھی کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ رام دیو بڑی بے حیائی کے ساتھ بول رہا تھا۔ اس نے اپنی سہرانہ قوتوں کا سہارا لے کر علاؤدین خلجی کے پیغام کو کہیں ایسی جگہ چھپا دیا ہے جسے کھوجنے کے لیے ہمیں کٹھن جاپ کرنا پڑے گا۔ تم لوگ اسے ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ آنے والی صبح میں روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ یہ سب کچھ اگل دے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا داس بن جائے گا۔ مجھے ایسے ٹیرے جانور کو سدھارنا خوب آتا ہے۔ یہ کہتے کہتے رام دیو کی مخمور سرخ آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں اور کافوری شمعوں کی روشنی میں بڑا بھیانک منظر پیش کر رہی تھیں۔ راجہ رتن سنگھ اور مہا منتری وکرم سنگھ کو سکتہ سا ہو گیا تھا اور ابھی وہ دونوں حیرت و استعجاب میں ڈوبے ہوئے کھڑے تھے کہ چند سپاہی مہاراج رام دیو کے آشرم کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ ہم نے راجپوت کے گھوڑے کی زین کو ادھیڑ کر دیکھ لیا، وہاں کوئی کاغذ موجود نہیں۔ ایک سپاہی نے بلند آواز میں راجہ رتن سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بس ایک ہی کاغذ ہاتھ آیا ہے جو اس کے تکیے کے نیچے موجود تھا۔ سپاہی کے الفاظ کی گونج ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ وکرم سنگھ دوڑتا ہوا آشرم کے دروازے تک پہنچا اور سپاہی کے ہاتھ سے کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ حالت اضطراب میں راجہ رتن سنگھ بھی مہا منتری کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا یہ وہی پیغام ہے؟ رتن سنگھ کسی بچے کی طرح وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں مہاراج، یہ تو علی امر آفریدی کے شناختی کاغذات ہیں جن سے اس کے شاہی سفیر ہونے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، وکرم سنگھ نے آہستہ سے کہا۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس کے پاس کوئی تحریری پیغام موجود نہیں۔ رام دیو بھی متکبرانہ انداز میں چلتا ہوا راجہ رتن سنگھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، پھر یہ راجدوت آپ کی آنکھوں کے اشاروں پر ناچے گا۔ رام دیو کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وکرم سنگھ راجہ رتن سنگھ سے سرگوشیوں میں مخاطب ہوا۔ میری درخواست ہے کہ آفریدی کو ایک لمحے کے لیے بھی مہاراج کے حوالے نہ کیجیے گا۔ مہاراج کو اس نوجوان سے شدید نفرت ہے اور یہی نفرت شاہی سفیر کی زندگی کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے۔ وکرم سنگھ نہایت ہی تیز رفتاری کے ساتھ بول رہا تھا۔ وہ مہاراج رام دیو کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اپنی بات ختم کر لینا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ مہاراج آفریدی پر تشدد کے حربے آزمائیں گے اور پھر یہی تشدد ہماری زندگی کے اس خوفناک مسئلے کو بری طرح الجھا کر رکھ دے گا۔ جیسے ہی وکرم سنگھ کی بات ختم ہوئی، رام دیو رتن سنگھ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اب آپ لوگ سکھ کی نیند سو جائیں۔ مہاراج رام دیو نے اپنے ہونٹوں پر ایک خبیث مسکراہٹ سجائے ہوئے بڑے صفاقانہ انداز میں کہا، بس ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ بھور ہوتے ہی جب سورج دیوتا اپنے درشن دیں گے تو آپ کا کام ہو چکا ہوگا۔ یہ ملیچ جو اس سمے مون سادے پڑا ہے کل اس دشا میں نہیں پایا جائے گا۔ کل جب یہ نندرا سے جاگے گا تو رام رام کرتا اٹھے گا اور اپنا سارا دھرم کرم بھول جائے گا۔ راجہ رتن سنگھ نے بہت کوشش کی کہ وہ علی امر آفریدی کو راج محل میں واپس لے جائے، مگر رام دیو نہیں مانا اور چتوڑ کا حکمراں اس جادوگر کے سامنے مجبور نظر آنے لگا۔ پھر رام دیو نے اپنے شاگرد خاص شیوا کو طلب کر کے کہا، اپنی سہرانہ قوتوں سے اس ملیچ کا دھرم نشٹ کر دے۔ شیوا نے بے ہوش آفریدی پر کئی منتر آزمائے مگر شاہی سفیر کے ہونٹوں کو جنبش تک نہ ہو سکی۔ آخر شیوا نے اپنے گرو کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مہاراج، آپ کا یہ داس بھی ناکام ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ندیدہ طاقت اس کی مدد کر رہی ہے اور یہ خود بھی کوئی بڑا جادوگر ہے۔ شیوا نے جس ندیدہ طاقت کا ذکر کیا تھا وہ محض تائید غیبی تھی۔ رام دیو اور شیوا نہیں جانتے تھے کہ علی امر آفریدی حافظ قرآن تھا، اس لیے شاہی سفیر پر بدترین جادو بھی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے شاگرد کی ناکامی دیکھ کر رام دیو پر وحشت طاری ہو گئی۔ پھر اس نے علی امر آفریدی کو قتل کرنے کے لیے نشتر اٹھایا۔ مہاراج، اسے قتل نہ کیجیے گا، یہ دہلی کا راجدوت ہے۔ شیوا چیخنے لگا مگر رام دیو پر جنون طاری تھا۔ چتوڑ کا درندہ علی امر کو قتل کر دینا چاہتا تھا لیکن اچانک اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا جس میں تیز نشتر چمک رہا تھا۔ شیوا، میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ رام دیو پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ مہاراج، اسے جانے دیں، مجھے ایک نامعلوم خطرے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ شیوا نے ایک بار پھر اپنے گرو سے درخواست کی۔ مسلسل ناکامیوں نے رام دیو کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ اس نے شیوا کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے آگ بھڑکائے اور آفریدی کے جسم کو خوخار شعلوں کے حوالے کر دے۔ شیوا گرو کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ پھر جیسے ہی آگ بھڑکائی گئی، یکایک تیز ہوا چلنے لگی اور جلتی ہوئی لکڑیاں رام دیو پر گریں جس سے اس کا چہرہ جھلس کر رہ گیا۔
शिवा ये सब कुछ क्या है? रामदेव किसी ज़बह किए जाने वाले जानवर की तरह चीख रहा था। अब इसका एक ही इलाज है कि हम सन्यासी आनंद पाल से मदद लें। शिवा ने अपने गुरु का जला हुआ चेहरा देखकर कहा, आनंद पाल के सिवा कोई नहीं बता सकता कि राजदूत किन ताकतों के जेर असर है। सन्यासी आनंद पाल एक तरीकुत दुनिया और इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान था। यही वजह थी कि रामदेव जैसा खबीस शख्स सन्यासी से नफरत करता था, मगर मजबूरियों ने उसे आनंद पाल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। रामदेव और शिवा के हमरा शाही रथ में बैठकर जैन के 7 मंदिरों से गुजरता हुआ खुम्ब श्याम के मंदिर पहुंचा। बेशतर पुजारी जमीन पर पड़े सो रहे थे, मगर कोई कोई दर्द का मारा जाग रहा था और अपने घनश्याम को पुकार रहा था। शिवा ने इसी जागने वाले से सन्यासी आनंद पाल के बारे में पूछा। पुजारी ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बताया कि सन्यासी जी इसी कमरे में दिन रात बंद पड़े रहते हैं। कभी कभी बाहर निकलते हैं, इतफाकन किसी शख्स से बात कर लेते हैं, वरना इनके रोजो शब खामोशी और गोशनशीनी में गुजरते हैं। रामदेव ने तो अपने तकब्बर के नशे में अनंत पाल की शख्सियत को झुटला दिया था, मगर शिवा इस रहमदिल सन्यासी के मुकाम से कुछ कुछ वाकिफ था, इसलिए डरता हुआ आगे बढ़ा और फिर आहिस्ता से अनंत पाल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आनंद पाल जाग रहा था। सन्यासी ने चाहा कि वह दस्तक का जवाब न दे, मगर ये सोचकर कि आधी रात को दुश्वार तरीन रास्ता तय करके आने वाला कोई दुखी इंसान भी हो सकता है, यही सोचकर सन्यासी उठा और इसने दरवाजा खोल दिया। एक दराज का मत्स्यफम नौजवान आनंद पाल के सामने खड़ा था। शिवा की सूरत देखकर सन्यासी ने कराहियत महसूस की थी, मगर वो अपनी खुश हलाकी से मजबूर था। मेरे बच्चे, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? आनंद पाल की आवाज दिल मोह लेने वाली थी। शिवा ने हाथ जोड़कर सन्यासी को प्रणाम किया और फिर अपना तारफ कराते हुए कहा, मैं महाराज रामदेव का दास शिवा हूँ। महाराज मंदिर से बाहर रथ में मौजूद हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। रामदेव का नाम सुनते ही सन्यासी के बुजुर्ग और मासूम चेहरे पर नफरत और गजब की आग भड़क उठी। रामदेव अच्छी तरह जानता है कि मैं मानवता पर सितम ढाने वाले हथियारों से नहीं मिलता। उसे जब राजाओं के तलवे चाटने से फुर्सत मिल जाए तो फिर इधर का रुख करे। इससे पहले मैं इसका चेहरा देखना भी पाप समझता हूँ। ये कहकर सन्यासी आनंद पाल ने दरवाजा बंद कर लिया। रामदेव को मजबूरन मुलाकात की भीख मांगना पड़ी। वो अच्छी तरह जानता था कि सन्यासी आनंद पाल एक बड़ा साधु है। उसने जिंदगी भर अपने देवताओं की बिल्लोस इबादत की थी, सख्त मुजाहदात किए थे और वो हिंदू मजहब के एतबार से रूहानियत के आला मुकाम पर पहुंच गया था। उसे हुक्मरानों से शदीद नफरत थी। वो उमरा और वज़रा की सूरत देखना भी गवारा नहीं करता था। इसलिए राजा रतन सिंह ने इस पर चित्तौड़ की समाजी जिंदगी के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। वो मुस्तकिल तौर पर मुख्तलिफ मंदिरों में पड़ा रहता था। सन्यासी आनंद पाल की उम्र अब 70 साल के करीब हो चुकी थी। वो तजरत की जिंदगी बसर कर रहा था। चित्तौड़ के कई आला नस्ल ब्राह्मणों ने बहुत कोशिश की थी कोई इन लड़कियों से शादी कर ले, मगर अनंत पाल हमेशा ये कहकर इनकार कर दिया करता था, मैंने संसार को त्याग दिया है, अब माया मोह के रास्ते पर मेरे कदम दोबारा नहीं आएंगे। आनंद पाल जिंदगी के इन मामलात में इंतहाई सख्त गिर इंसान था। चित्तौड़ की बेशुमार औरतें इसके पास अपनी हजारों मुरादें लेकर आती थी, मगर वो किसी भी औरत से मिलना गवारा नहीं करता था। ज्यादा से ज्यादा ये होता कि किसी गमजदा औरत की फरियाद सुनकर वो अपने कमरे के अंदर ही से इस औरत को आशीर्वाद दे दिया करता था, लेकिन कभी इसने सिनफ नाजुक का सामना नहीं किया। इस तरह आनंद पाल मर्दम बेजार से ज्यादा औरत बेजार नजर आता था। इसी सख्त रियाजत ने आनंद पाल को इंतहाई नडर और बेबाक बना दिया था। वो खुले अल्फाज में राजपूतों के निज़ाम हुकूमत और जबर तशद्दुद पर नुक्ताचीनी किया करता था। बिलाखिर राजा रतन सिंह ने एक फरमान जारी कर दिया था, जिसके तहत आनंद पाल दूर दराज के मंदिरों में जिंदगी गुजार सकता था। इन हदूद से निकलना इसके लिए एक संगीन जुर्म ठहरा। राजा का मातूब होने के बायस कोई दरबारी आनंद पाल से नहीं मिलता था, मगर आज रामदेव की मजबूरियां उसे एक ऐसे शख्स के पास खींच कर ले आई थी जो सरजमीन चित्तौड़ पर सबसे ज्यादा सच बोलने वाला इंसान था, जिससे लोग डरते थे और वो खुद लोगों की मुनाफिकाना जिंदगी का मजाक उड़ाता था। रामदेव उस हकीकत से भी बखबर था कि अनंत पाल एक बहुत बड़े जोगी अमरपाल का बेटा है। अमरपाल अपने बेटे अनंत पाल से भी ज्यादा सादकुल कौल और बेबाक था। फिर यही सच्चाई और बेबाकी इसकी मौत का सबब बन गई थी। राजा रतन सिंह के बाप राजा समर सिंह ने हुकूमत वक्त पर कड़ी तनकीद करने के जुर्म में अमरपाल को कत्ल करा दिया था। इस वक्त अनंत पाल की उम्र 14-15 साल से ज्यादा नहीं थी। मरते वक्त अमरपाल ने अपने बेटे को इन अल्फाज में नसीहत की थी, बेटे, मैं कोई नया इंसान नहीं हूं जो इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। मुझसे पहले भी बेशुमार आदमी फना के रास्ते पर जा चुके हैं। आज जो लोग मेरी जान ले रहे हैं,
انہیں بھی ایک دن اسی راہ پر جانا ہوگا۔ بے شک میں تمہیں دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں نہیں دے سکا، مگر پھر بھی ایسی چیز دے کر پر لوک جا رہا ہوں جس کے سوا سنسار میں کوئی دوسری شے زندہ رہنے والی نہیں ہے۔